بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے شمار احسانات کیے ہیں. اللہ عز و جل کے ہم تمام پر بے شمار انعامات ہیں، اور اگر اللہ عز و جل کے احسانات کا، انعامات کا ہم شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو واللہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر اللہ عز و جل کے انعامات کے شمار کا سلسلہ ہی ختم نہ ہو. اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل نے جس طریقے سے ہم پر اب تک انعامات، احسانات کیے ہیں ہماری اپنی بقایا زندگیوں میں بھی، بلکہ ہمارے اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے بھی اللہ عز و جل اسی طریقے سے انعامات، احسانات کرتے رہیں. آمین یا رب. ہم نے جب رمضان اللہ کے احسانات کا ذکر کیا تو اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا احسان اللہ عز و جل کا یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس رمضان میں بھی داخل فرمایا. ورنہ ایک سیکنڈ کے لیے غور کر کے دیکھیں، سوچ کر دیکھیں ہم کہ آج ہم، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ رمضان میں ہیں، روزے، نماز، قیام اللیل، اور خاص طور سے ان دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں سرگرم ہیں. تو وہیں تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے آس پاس اگر ہم ٹٹول کر دیکھیں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں یا دوست احباب میں یا پڑوس میں کوئی ایسے ضرور رہے ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے مگر اس رمضان اللہ عز و جل نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، وہ اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یا پھر اس کو اللہ عز و جل کا ہمارا جس طریقے سے اللہ عز و جل کا احسان ہم تمام پر ہے، اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ یوں بھی ہے کہ حالانکہ ہمارے اپنے آس پاس، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس رمضان میں تو ہوں مگر شاید اس رمضان کی نعمتوں سے فائدے نہیں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ پھر ڈاکٹر نے انہیں روزے رکھنے سے منع کر دیا یا ڈاکٹر نے انہیں ایسے کچھ کہا کہ جس کے چلتے ان سے روزے بن نہیں پاتے. وہ چاہتے ہوئے بھی، ہزار کوشش کرنے کے باوجود بھی روزے رکھ نہیں پاتے ہیں. تو اس حساب سے سوچ کر دیکھیں تو اللہ عز و جل کا سچ مچ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم نہ صرف روزے رکھیں، اللہ عز و جل کی عبادات کریں، بلکہ اللہ عز و جل کو اس رمضان منانے کی، اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسی حساب سے اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ ہم میں سے جو بھی ایسے حضرات ہیں یا ایسی خواتین ہیں جو ہمارے ساتھ، ہمارے آس پاس رہتی تو ہیں مگر کسی وجہ سے انہیں رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اپنی صحت کو لے کر کے، تو اللہ عز و جل سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل انہیں صحت عطا فرمائے تاکہ وہ رمضان کے روزے رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں. آمین یا رب. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان بس اب 5-6 دنوں کا رہ گیا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم میں سے کئی ہوتے ہیں جو بہت پلاننگ کرتے ہیں، بہت ارادہ کرتے ہیں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کہ اس رمضان میں پوری
ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا، اس رمضان میں جیسے تیسے کر کے سارے روزے رکھوں گا، روزانہ قیام اللیل کی پابندی کروں گا، 1 قرآن 2 قرآن یا جو بھی ہو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، جتنا قرآن ہو سکے پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی عام طور پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں، رمضان سے پہلے ہمارا تہیہ ہوتا ہے، ہم ایم کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کریں گے، مگر پتہ نہیں کیوں ہم میں سے کئیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے، رمضان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، 4-5 دن یا 1 ہفتہ 10 دن گزر جانے کے بعد وہ انرجی باقی نہیں رہتی۔ اور اس کا ثبوت ہمیں اس سے بھی ملتا ہے کہ جب مسجدیں رمضان شروع ہوتا ہے تو کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، 4 دن 6 دن چلے جائیں رمضان کے، نہ ظہر میں نہ عصر میں نہ مغرب عشاء اور فجر میں نہ ہی تراویح میں وہ بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کراؤڈ دیکھنے کو ملتا ہے، آہستہ آہستہ ایک صف کر کے خالی ہوتی جاتی ہے۔ پھر آج کل میں دیکھیں بڑی کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور پھر 27 کو بڑے لوگ آ جاتے ہیں، بہت خوب آ جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ عام طور پر اس قسم کی فیلنگ اس لیے ہوتی ہے، ہم پہلے تو تہیہ کرتے ہیں کہ نہیں اس رمضان میں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لا کر رکھوں گا، اس رمضان میں بہت کچھ کروں گا، وہ ایم تو کرتے ہیں، مگر 4-5 دنوں میں 8-10 دنوں میں جو ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں، اس کا ایک کارن، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر رمضان کی تیاری انفارچونیٹلی رمضان ہی میں شروع کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع کر لیتے تھے۔ رجب کے مہینے سے اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی یا پھر اسپریچولی بھی کہہ لیں تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، پھر اس وجہ سے چونکہ ان 2 مہینوں میں زبردست تیاری ہوئی ہے اس چیز کو لے کر کے، رمضان میں پھر وہ ود ہولڈ کر سکتے، لاسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم عام طور پر یوں کرتے ہیں کہ رمضان ہی میں گویا ہم نے ہل جوتنے کے لیے زمین چنی، رمضان ہی میں ہم نے اس کو جوتنے کے لیے کھیت کو صاف صفائی کی اس کی، پھر رمضان ہی میں ہم نے بیج بویا، پھر اس کے بعد پانی ڈالا رمضان ہی میں، پودا اگنے کی بھی تمنا کرتے ہیں رمضان ہی میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ہی میں اس کے پھل کھائیں۔ یہ عام طور پر اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے، لہٰذا دیر آیت درست آیت سمجھیں۔ کم از کم یہ جو رمضان گیا ہے اب تک جو ہمارے دن گئے ہیں، جن لوگوں نے بھی سچ مچ اس رمضان پوری کمزوریوں کو، پوری کیا کہتے ہیں وہ پوری کسلان کو، اپنی جو پست ہمتی ہوتی ہے، تھکان ہوتی ہے، اس کو ایک طرف رکھ کر کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں اس رمضان کم واٹ میں کچھ بھی ہو جائے میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل ہم کو بھی ان میں سے بنائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شروع سے 4-5 دن کے بعد تھوڑی سی انرجی میں کمی آئی ہے، تھوڑی سی تھکان بڑھ گئی ہے، تھوڑا سا ڈیویشن ہوا ہے، تھوڑا سا ہم لوگ سست ہو گئے ہیں، یا تھوڑا سا دھیان بھٹک گیا ہے ہمارا، تو ان چیزوں کو عام طور پر ایک عام مسلمان یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ رمضان گیا جانے دو، حالانکہ ابھی بھی 5-7 دن باقی ہیں رمضان کے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ رمضان گیا جانے دو، اگلا جب رمضان آئے گا تو میں اس وقت خوب تیار ہو جاؤں گا، اس وقت کے لیے تیاری کروں گا، پھر اس وقت اچھے سے اچھا رمضان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ رمضان آ جاتا ہے، پھر وہی ڈھاک کے 3 پات والی بات ہو جاتی ہے ہماری۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے رمضان آفٹر رمضان جانے دینے کی بجائے یہ جتنا بچا کچھا رمضان ہمارے ہاتھوں ہے اس میں ہم اگر بہت کچھ کرنے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی ہم اپنے اعمال جس طریقے سے کرتے ہیں ان کو ہم ختم کیسے کرتے ہیں، اعمال ہمارے ختم کیسے ہوتے ہیں، لاسٹ کیسے کرتے ہیں، آخری عمل ہمارا کیسا ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم یہ سوچ کر دیکھیں کہ نہیں اگلے رمضان پر ٹالنے کی بجائے میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ یہ جو میرے پاس بچے کچھ 7 دن 6 دن 5 دن جتنے بھی ہیں ان میں خوب ایڑی چوٹی کا زور لگا کر رمضان اپنا بدلنے کی کوشش کروں۔ ایک صاحب ملے مجھے جن سے میری بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے بس ایسے ہی کچھ کہا تھا کہ میں نے رمضان کی کوشش تو کی مگر میں تھک گیا ہوں، ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ، ایسے ویسے کر کے۔ پھر ان کے سامنے جب یہ نسخہ رکھا گیا کہ آپ اپنے رمضان میں جتنے بھی دن بچے ہیں ان میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، تو پھر وہ 2-3 دن بعد پلٹ کر کے فون کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آدھا قرآن پڑھنا مکمل کر لیا ہے پچھلے 3-4 دنوں ہی میں۔
تو ہم اگر کوشش کریں تو ہم امینڈز کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں کوشش کریں تو. خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسے یہ بالکل تمہاری آخری نماز ہو، اس کے بعد اب نماز آنے والی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے ہماری موت ہو جانی ہے. سوچ کر دیکھیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اگلی جو نماز ہے ہماری وہ آخری نماز ہوگی ہماری اپنی زندگی کی، اس کے بعد دوبارہ ہمیں نماز کا موقع نہیں ملنے والا کیونکہ ہماری موت کی گھڑی آنے، ایسے تو پتہ ہوتا نہیں ہے کسی کو، مگر سوچ کر دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر ہماری کوئی نماز ویسی نماز ہو تو کیا ہم اس نماز کو سب سے بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ہر کوئی ہم میں سے یہی چاہے گا، بہترین طریقے سے طہارت حاصل کرے گا، بہترین وضو کر کے آئے گا اور پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی بندہ ہے، آپ لوگ اگر کمپنیز وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہوں گے آپ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کمپنی کے ساتھ 5 سال 7 سال 10 سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک نیا آفر نئی کمپنی سے آتا ہے، دوسری کمپنی سے آتا ہے، تو اس کمپنی کو چھوڑ کر کے ہمیں اس کمپنی کو جانا ہوتا ہے. یہاں نوٹس سرو کر رہے ہوتے ہیں، 15 دن کا یا 1 مہینے کا نوٹس ہوتا ہے. وہ نوٹس کا بھی پیریڈ جب ختم ہونے آتا ہے، آخری دن اس کمپنی میں ہو، اب ہم آخری مرتبہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے کولیگز کو الوداع کہہ کے جانے والے ہوں، تو سوچ کر دیکھیں ہمارا وہ آخری دن کیسا ہوتا ہے وہاں پر. ہر کسی کے ساتھ، جس کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی انبن رہی ہو ہماری، یا کوئی خفگی ناراضگی رہی ہو ہماری، یا کوئی فائلیں ان کو دینی ہوں، یا کچھ کام کمپلیٹ نہیں کیا تھا وہ کروانا ہو، یا ہمارے اپنے کام ہیں سارے، اپنے مینیجر کو بلا کر کے دکھلا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سارے کام میرے ذمے تھے، میں نے کر لیے ہیں، تو ہم پوری طریقے سے الوداع کرنے کے لیے جس قسم سے مینٹلی تیار ہو کر اس دن آفس کو جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تیاری ہمیں اس آخری نماز کی کرنی ہوتی ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اپنی ہر نماز آخری نماز جیسی پڑھنی چاہیے. اب اس چیز کو نہ آپ رمضان پر محمول کریں. یوں سوچ کر دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ عز و جل ہمیں صرف یہ رمضان نہیں، اللہ عز و جل ہمیں اور ڈھیر سارے رمضانوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں مکمل صحت کے ساتھ اگلے کئی رمضانوں میں لے کر جائے اور ان رمضانوں سے خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان رمضانوں میں اللہ عز و جل کو خود کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. مگر یہاں سوچ کر دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، کیونکہ اگلا رمضان اگلی نماز کی تلنا میں، اگلی نماز ہماری کچھ ہی گھنٹوں بعد آ جاتی ہے، اگلا رمضان ہمارا اس رمضان کے بعد 11 مہینوں کے بعد آنے والا ہے، تو اندازہ کریں اتنی دور تک، اتنی دیر تک نہ جانے ہم جی پائیں گے نہ جی پائیں گے. تو اس رمضان کو اگر ہم یوں تصور کریں کہ شاید یہ میرا آخری رمضان ہو، تو ہم پوری ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی کوشش کریں گے. پروکراسٹینیٹ کرنا، ٹھیک ہے کل دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے پرسوں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے آگے دیکھ لیں گے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کو ان کا اپنا سارا واقعہ پتا ہوگا آپ کو، کہ جب تمام صحابہ جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے جنگ کے لیے سب کو بلا لیا ہو، سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، بار بار کعب بن مالک، اچھا میں کعب بن مالک پر انگلی نہیں اٹھا رہا یہاں پر، اس سے ایک چھوٹا سا سبق حاصل کرنے کی ہماری کوشش ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ سوچتے صبح اٹھ کر، ٹھیک ہے وہ لوگ کل نکل رہے ہیں، میں ایک دن لیٹ بھی نکلوں گا پہنچ جاؤں گا. پھر جب وہ نکل جاتے ہیں پھر کعب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ چل کر جا لیں، میرے پاس اپنی سواری ہے، مرسیڈیز بینز جیسے ہمارے پاس ہوتی ہے، ویسے اس وقت ان کے پاس زبردست اعلیٰ قسم کے اونٹ ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس اپنی زبردست سواری ہے، وہ اگر 2 دن آگے بھی نکل جاتے ہیں تو میں آرام سے ان کو ملا لوں گا. کچھ دن نکلے اور کچھ دن نکلے اور کچھ دن نکلے، یہاں تک کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ ملتے رہ گئے. ایک پوائنٹ آیا ان کی زندگی میں، انہوں نے کہا نہیں اب تو میں چاہ کر بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ لوگ کافی آگے نکل چکے ہیں، میں جتنا بھی اپنا گھوڑا اپنی اونٹنی تیز دوڑاؤں نہیں پہنچ سکتا میں وہاں پر. اس وقت میں نے کہا نا موضوع شاہد کہ ہمیں اس سے کچھ سبق لینا ہے، وہ یہاں آ رہا ہے. جب کعب ابن مالک اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جنگ کے لیے نکل چکے ہیں اور اتنی دور نکل چکے ہیں کہ اب چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتے، تو یہ اکیلے مکے میں رہ گئے تھے، چند ہی لوگ مکے میں اور باقی بچے تھے، تو انہوں نے
اس وقت کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے، میں جدھر بھی دیکھتا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں منافقوں کے بیچ میں ہوں. مجھے لگنے لگا تھا کہ سب نیک لوگ، سب مومنین، سب کے سب اچھے لوگ جنگ کے لیے چلے گئے ہیں، صرف ایک میں رہ گیا ہوں. جدھر بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا تھا سب میں منافقوں کے بیچ میں ہوں. گویا میں اپنے آپ کو منافق تصور کرنے لگا تھا. تو اس حساب سے ہم پوسٹ پون نہ کریں، ٹھیک ہے کل دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے اگلا رمضان دیکھ لیں گے. یہ جو آخری 10 راتیں ہیں جن میں ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم ہے، ان میں بھی ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. پہلی رات تھوڑا جیسے تیسے کوشش کر کے جاگ لی، دوسری رات جاگنے کی کوشش کی، یا تو پہلی رات ہی میں ڈھیر ہو گئے، یا تو دوسری رات میں آدھی رات، یا پھر کچھ نہیں، یا پھر ایونچولی بنتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ایک حدیث وہ بھی ہے نا جس میں کہا جاتا ہے کہ 27 کی رات کی افضلیت زیادہ ہے، چلیں اس کو کر لیں. یہ پوسٹ پون کرنا ہوا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ارشادات کے تعلق سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اذا دخل العشر من اواخر رمضان شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ جو آخری 10 راتیں جیسے ہی داخل ہوتی، اپنا جو ہے جیسے ہم وہ کار میں سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں نا، تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھ لیتے کہ نہیں اب مجھے نہیں چھوڑنا ہے، اب مجھے. یہ ہر رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، نہ صرف خود کرتے، نہ صرف ساری رات جاگتے، وَأَحْيَا لَيْلَهَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهَ، بلکہ اپنے خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگائے رکھتے. تو اس حساب سے ہمیں بھی یوں سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے تیسے کر کے یوں مان کر چلیں، کیونکہ کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر گھر بھی نہ پہنچ پاؤں، اپنے موت آ جائے. کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی ہم کیوں اس قسم کی غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل، پھر کل آ جائے تو کل آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کل، ٹھیک ہے کل. یہ ہم پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. اس کی بجائے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جسے امام البانی نے صحیح کہا ہے، تو اس حدیث پر غور کریں. من احسن فیما بقی غفر له ما مضى ومن اساء فیما بقی اخذ بما مضى وبما بقی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں جتنے کچھ دن ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، جیسے تیسے ہم نے اپنی زندگی کے اتنے سال نکال لیے. اب جو بچے کچھ سال ہیں ان میں اگر ہم اچھے سے اچھے اعمال کرتے ہیں، اس کو پھر رمضان پر محمول کرنے کی کوشش کریں. ہاں کہ جتنے دن ہمارے اپنے رمضان کے ہم نے نکال لیے ہیں، 23 راتیں، 24 راتیں، 24 روزے جتنے بھی نکال لیے ہم نے، اب یہ یہاں سے جو بچی کچھ ہی راتیں، بچے کچھ دن ہیں، بہت کم ہیں جتنا گزرا ہے ان کے مقابلے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جو اس بچے کچھ وقت میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پھر وہ جو پہلے سلیکننگ جو ہوئی ہے، اس سے سستی جو ہوئی ہے، اس سے غفلت جو ہوئی ہے، اس سے گناہ جو ہوئے ہیں، اس سے اللہ عز و جل ان کی معافی بھی فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. بچے کچھ 4 دن 5 دن ہمارے پاس جتنے بھی ہیں، ان میں اگر ہم اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے یہ جو 20-25 دنوں میں جس قسم کی سستیاں یا گناہ یا معاصی ہمارے سے ہوئے ہیں، ان کو اللہ عز و جل معاف فرمائیں گے. وَمَنْ أَسَاءَ فِي مَا بَقِيَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں یہ جو بچے کچھ ایام ہوتے ہیں، ان میں بھی اگر کوئی بندہ نیک کام نہ کرے بلکہ برائی پر ڈٹا رہے، گناہوں پر ڈٹا رہے، ایسے ہی بس سلیکن کرتا رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا ان دنوں کا تو حساب ہوگا ہی ہوگا، یہ جو پچھلے دن ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. تو اندازہ کریں. اس حساب سے ابو علی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، بڑے بزرگ شخص. ان سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کم اتت علیک. انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے سال کے ہو گئے ہو، آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 60 سال کا ہوں. جواب میں انہوں نے کہا کہ میں 60 سال کا ہوں. تو ابو علی کہتے ہیں اچھا، تو آپ پچھلے 60 سال سے اللہ عز و جل کے راستے میں چلے جا رہے ہو. آپ کا سفر اللہ عز و جل کی راہ میں بس پچھلے 60 سال سے چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کہ آپ کبھی بھی پہنچ جائیں. وہ کس وجہ سے کہا انہوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ غالباً رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں،
ترمذی میں اگر میں صحیح ہوں تو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی ایوریج ایج، اوسط عمر میری امت کی 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے. وقلیل منہم من یجاوز ذلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 60 یا 70 سے آگے نکل جاتے ہیں. ان کو بھی اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعمار امتی بین 60 و 70، مطلب کیا ہے؟ اس کا مین نکال کر دیکھیں، اس کا ایوریج نکال کر دیکھیں، پھر 60 اور 70 کے بیچ میں آئے گا. تو اس حدیث کو بیسس بناتے ہوئے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ان صاحب سے کہتے ہیں کہ اچھا پچھلے 60 سال سے آپ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے چل پڑے ہو، کبھی بھی پہنچ سکتے ہو آپ اللہ عز و جل کے پاس. تو ان صاحب نے پلٹ کر کے جواب دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہاں ہم ہیں ہی اللہ عز و جل کے لیے اور ہمیں جانا ہی اللہ عز و جل کی طرف لوٹ کر ہے. تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا آپ کو اس کی تفسیر بھی پتہ ہے؟ آپ نے اتنی زبردست آیت پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا آپ نے، کیا آپ کو اس کا مطلب، اس کی تفسیر بھی پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آئے اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں، ہم اللہ عز و جل کے لیے آئے ہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بس اللہ عز و جل کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہو. تو یہ جواب میں پلٹ کر اس شخص سے کہتے ہیں دیکھو جب تمہیں اتنا پتہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تو اتنا یاد رکھو کہ پلٹ کر جانے والے کو اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور جب وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوگا تو ہمیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ عز و جل اس سے سوال پوچھیں گے، ان سوالوں کا جواب بھی دینا ہوگا. تو اب آپ بتائیں ان سوالوں کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ پوچھنا تھا. وہ جو سامنے سے شخص تھے ایک دم ششدر رہ گئے. انہوں نے پوچھا فمل حیلہ یا ابا علی، آپ بتائیں اب پھر کریں کیا؟ تب انہوں نے اسی حدیث کے نچوڑ کو پیش کیا کہ اپنی بچی کچھی زندگی میں جتنا نیک عمل کر سکتے ہو، جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہو، جتنی اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی جتنی کوششیں کر سکتے ہو کر لو. نتیجے میں ہوگا یہ کہ اللہ عز و جل آپ کے پچھلے گناہ بھی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. اور اگر باقی کی زندگی میں یہ پتہ ہو جانے کے باوجود بھی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اپنی وہی پرانی رفتار، اپنا وہی پرانا ڈھاک کے 3 پات والا رویہ رکھتے ہو، تو پھر عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل یہ جو بچی کچھی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی، اور جو بقیہ جو پچھلی زندگی نکل گئی اس کے بارے میں بھی اللہ عز و جل پوچھ کر رہیں گے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس رمضان کی بچے جتنے بھی دن ہیں قدر کرنی چاہیے. اور جو لوگ نیک سے نیک اعمال کرتے آئے ہیں رمضان میں، انہیں چاہیے کہ پھر ان کا آخری عمل بھی، اس رمضان کا آخری عمل بھی بیسٹ ہو. تو ابھی یہاں پر اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کے تعلق سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر کوئی رننگ ریس ہے، دوڑ کی ریس ہے کوئی، اس میں 3 راؤنڈز ہیں، اگر کسی بندے نے پہلے راؤنڈ میں ایکسلنٹ کیا، پہلے راؤنڈ میں ٹاپ پہ آیا ہو، پھر دوسرے راؤنڈ میں پھر سے ٹاپ پہ آیا ہو، تیسرے راؤنڈ کے شروع ہونے کے وقت اس نے کہا سوری میں ابھی آگے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، کیا اس بندے کو آپ کسی صورت ونر مانیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس نے تیسرا جو راؤنڈ تھا اس میں حصہ ہی نہیں لیا. تو اس حساب سے ہم سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہم نے اپنے پچھلے 20-25 دن رمضان کے جیسے تیسے کر کے خوب عبادتیں کر کے گزارے ہیں ہم نے، تو ہمیں کہیں خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے اتنا تو کر لیا آگے دیکھتے نہیں. انما الاعمال بالخواتیم کے تحت ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آخری تک دم نہ توڑیں، اس میں آخر تک اس کو لے کر کے چلتے رہیں، اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں. خاص طور سے اس ضمن میں کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اس رمضان اللہ عز و جل ہر رمضان کی طرح ہر رات نہ جانے کتنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. میں اس کے تعلق سے تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ عز و جل کا کتنا بڑا فضل ہم پر ہوگا یہ پھر اگر یہ ہو جائے تو. دیکھیں جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب ہمارا پھر دوبارہ میدان حشر میں جمع ہونا ہوتا ہے، اللہ عز و جل جب ہمیں پھر حشر کے دن اٹھا لیتے ہیں، یوم القیامہ، یوم القیامہ کو یوم القیامہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہاں کھڑا ہونا ہے، قیام، کھڑے ہونا ہے وہاں پر. تو اس دن جب اللہ عز و جل آئیں گے، انتظار کافی لمبا ہوگا.
مگر ایونچولی جب اللہ عز و جل آئیں گے وجاء ربک والملک صفا صفا، اور ہم جانتے ہیں خاص طور سے ہم اہل الحدیث کا یہ یو ایس پی ہے، دوسروں کی طرح ہم اپنے دماغی گھوڑے نہیں دوڑاتے کہ اللہ عز و جل کیسے آئیں گے، چل کر آئیں گے، دوڑ کر آئیں گے، اڑ کر آئیں گے، کچھ نہیں. کل ما دار ببالک فاللہ بخلاف ذلک. جو بھی امیج، جو بھی تصویر، جیسا بھی آئیڈیا ہمارے اپنے دماغ میں اللہ عز و جل کو لے کر کے چل رہا ہوتا ہے، اس جیسا اللہ عز و جل ہو نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ عز و جل جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا ہمارا اپنا اہل الحدیث کا یہ یو ایس پی ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہیں گے جتنا کہ قرآن اور صحیح احادیث میں آیا ہے. اس کے آگے ہم اپنی زبان، ہم اپنا دماغ، نو وی آر سوری اباؤٹ اٹ، نہیں کر سکتے ہم کچھ. تو اس حساب سے اللہ عز و جل جب آئیں گے، یہاں سے بہت ضروری بات آپ کے سامنے آنے لگی ہے، اس کو تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا. اس وقت جیسے ہی اللہ عز و جل آتے ہیں، آنے کے فوراً بعد 70,000 لوگوں کو اللہ عز و جل امیڈیٹلی تابڑ توڑ اٹھا کر کے جنت بھیج دیں گے. مطلب یہ ہوا اس کا کہ اللہ عز و جل انہیں عذاب دینا تو دور کی بات، اللہ عز و جل ان سے سوال بھی نہیں کریں گے کہ 60 سال کی زندگی دی تھی، کیا کیا، کہاں گزارے، کتنی عبادتیں کی، کتنا نیک کام کیا، کس کو ستایا، کس کا مال کھا، کچھ نہیں، کچھ نہیں. جیسے ہی اللہ عز و جل آتے ہیں، آنے کے بعد وہ 70,000 نام گویا پکارے جائیں گے. ان 70,000 لوگوں سے سیدھے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت چلے جائیں. بہت زبردست کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری میں کوالیفائی کرنے کے لیے پھر بہت ساری اچھی اچھی چیزوں کی ضرورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، اسکوپ نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیل سے بات کروں. پھر تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک کیٹیگری تو وہ ہو گئی کہ اللہ عز و جل جیسے ہی آتے ہیں، اللہ عز و جل نے آ کر کے 70,000 لوگوں کو اٹھا کر کے سیدھے جنت بھیج دیا. دوسری کیٹیگری اب اللہ عز و جل کچھ اور لوگوں کو بلائیں گے، ان سے سوال جواب ہوگا. اللہ عز و جل بلا کر کے نامہ اعمال میں جتنے بھی برے عمل ہیں ہمارے، ہر ایک کی بابت سوال ہوگا. سوال پوچھیں گے. اتنے سوال ہوں گے کہ ایک مرتبہ بندہ کہہ اٹھے گا، یار اب تک تو میں اللہ عز و جل کی عافیت میں تھا، اب تک اللہ عز و جل معاف کیے جا رہے تھے، اگلے والا جو کام ہے، اگلے والا جو گناہ ہے، پکا اس کی معافی مجھے نہیں لگتا ہوگی، ایسا لگتا ہے اگلے میں پکڑا جاؤں گا، ایسا لگتا ہے اگلے والے کی سزا ہوگی. تو ایسی حالت ہوگی. تو دوسری کیٹیگری میں لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ عز و جل بلا کر کے سوال کریں گے. 60 سال دیے تھے، 80 سال دیے تھے، 65 دیے تھے، 75 دیے تھے، کیا سوال کریں گے. مگر وہاں بھی اللہ عز و جل کا بڑا فضل یہ ہوگا کہ صرف سوال جواب ہوگا، انٹرگیشن ہوگا، بس جہنم نہیں بھیجا جائے گا. اللہ عز و جل اپنا فضل فرماتے ہوئے ان بندوں کو بھی جنت بھیج دیں گے. سوچ کر کے دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پہلی کیٹیگری میں جیسے میں نے کہا کوالیفائی کرنا بہت مشکل کام ہے. توحید، توکل اور پھر رقیہ وغیرہ کے تعلق سے اور بہت ساری اس میں چیزیں آتی ہیں. کسی اور وقت انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل پر، بلکہ آپ کے مشائخ یہاں آتے ہیں. آپ کے مشائخ نے، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے کیا میرے اپنے شیخ ہیں، ان میں سے شیخ عبد الحسیب میرے اپنے شیخ ہیں. تو یقین ہے مجھے کہ شیخ نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ضرور بات رکھی ہوگی. تو پہلی کیٹیگری یہ ہو گئی جن سے نہ حساب کتاب نہ عذاب، سیدھے جنت. دوسری کیٹیگری عذاب نہیں ملے گا، عذاب میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم نہیں بھیجا جائے گا، سیدھے اٹھا کر کے سوال جواب کی گھڑیوں کے بعد جنت. اب تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جن کو سوال جواب کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ سمے، وہ کتنا سمے اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں، جہنم میں بتانا ہوگا. بہت مصیبت والی بات ہے. سب سے پہلے تو اللہ عز و جل سے ہم یہ دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمارا شمار ان 2 کیٹیگریز میں کرے. فرسٹ میں یا کم از کم اللہ عز و جل ہمارا سیکنڈ کیٹیگری میں ہمارا شمار کرے. کیونکہ پھر جہنم میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر جاتے ہیں ہم، آپ کو وہ حدیث پتہ ہے، اس دنیا میں جس شخص نے خوب عیش و عشرت کی ہوگی، کبھی دکھ نہ دیکھا ہوگا، کبھی غم نام کی کوئی چیز اس کو پتہ نہیں ہوئی ہوگی، اس کو جہنم میں ایک مرتبہ ڈپ کر کے نکالا جائے گا، وہ ساری کی ساری خوشیاں بھول جائے گا. ایک ڈپ کی، بس ایک مرتبہ ڈپ کر کے نکالا دینا. تو
تو اندازہ کریں جہنم آسان نہیں ہے، جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اب آئیں بڑی ضروری بات کی طرف۔ میں نے کہا دو کیٹیگریز ہو گئی، پہلی والی کیٹیگری جن کو اللہ عز و جل سیدھے آتے ہی نام لیں گے جنت بھیج دیں گے، دوسری کیٹیگری جن میں سوال جواب ہوگا، کویسچننگ ضرور ہوگی، انٹریگیشن ضرور ہوگا، مگر ایونچولی جنت کو بھیجیں گے جہنم بھیجے بنا۔ تیسری کیٹیگری اس کی ہے جن کو پھر سوال جواب بھی ہوگا اور کچھ پیریڈ کے لیے انہیں جہنم بھی بھیجا جائے گا۔ اب اگر ہمارے سامنے اگر کوئی یہ آفر لائے کہ بھئی آپ کے پاس بھی ایک موقع ہے، وہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے جس میں لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے جہنم کو بھیجا جانا ہے، آپ چاہو تو اپنا نام اس کیٹیگری میں سے نکلوا سکتے ہو۔ کون نہیں چاہے گا ہم میں سے یہ کام کروانا؟ سوچ کر دیکھیں، ایک اپرچونٹی ہمارے سامنے آ جائے کہ بھئی لسٹ پتہ چل جائے، نام ہے نہیں ہے وہ نہیں، مان کر چلیں کہ شاید میرا نام ہے، اے اللہ میرا بھی نام اس لسٹ سے نکال دے اور مجھے ان دو کیٹیگریز میں سے ایک میں ڈال دو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات! یہ ہر رمضان ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ کا مطلب یہی ہے کہ نہ جانے کتنی ایسی گردنیں ہیں جو جہنم میں جھونکی جائیں گی۔ رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ عز و جل کچھ گردنوں کو جہنم سے نکال لیتے ہیں، آزاد کر لیتے ہیں۔ آج کے الفاظ میں جن کو نوجوان سمجھ پائیں، اس لسٹ میں جن میں وہ لسٹ ہے جو جہنم کو جائیں گے، اس لسٹ میں سے ہم میں سے کسی کا نام سٹرائک آؤٹ نکال لیا جائے، یعنی ان دو کیٹیگریز میں کم از کم اس دوسری کیٹیگری میں ہمارا نام آ سکتا ہے۔ اب جیسے بولتے ہیں the ball is in our court، اب ہم پر ہے کہ ہم کتنا نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم کتنے نیک بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ عز و جل کو کتنا منانا چاہتے ہیں، ہم اللہ عز و جل سے گڑ گڑا کر کیوں اور کتنی دعائیں کرنا چاہتے ہیں کہ یا رب میری گردن اس رمضان، میرے اپنوں کی گردن اس رمضان، میرے گھر والوں کی، میرے ماں باپ کی، میرے بچوں کی، میرے بھائی بہن کی گردن اس رمضان جہنم سے آزاد فرما دینا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے برعکس نہ جانے ہم میں سے کچھ، یا ہو سکتا ہے ہم سب کے سب ہی ایسے ہوں، ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی عبادتیں کر کیا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار زاہد قسم کے ہو گئے۔ ارے مجھ سے نیک کون ہو سکتا ہے یہاں پر؟ مجھ سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے یہاں پر؟ ہر رمضان بلکہ ہر نماز میں پہلی صف میں ہوتا ہوں۔ ارے کئی مرتبہ جب امام نہیں آتے، لوگ ادھر ادھر بغلے جھانک رہے ہوتے ہیں، مجھے آگے کرتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے اتنے سارے حج کیے ہیں، ارے میں اتنے لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ ہم میں سے ہیں کچھ جو اس طریقے سے سوچتے ہیں۔ یہ دیکھیں، رب معصیت اورثت ذلا وانکسارا خیرا من طاعت اورثت عزا واستکبارا۔ ایک شخص یہ ہے، دوسری طرف وہ بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہو، نافرمانی کی ہو اللہ عز و جل کی، وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کا احساس کرتا ہے، اپنے گناہ کا احساس کرتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کر کے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافیاں مانگتا ہے۔ یہ شخص اس بندے سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ اس بندے کی عبادت نے اس بندے میں غرور پیدا کیا، اس بندے کی عبادت نے اپنے آپ میں تکبر پیدا کیا کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ اس کے بدلے اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا ہو، وہ آ کر کے اللہ عز و جل کے بارگاہ میں ٹوٹ کر معافیاں مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے آگے ٹوٹیں۔ پتہ ہے شرک اللہ عز و جل کو کیوں نہیں پسند ہے؟ جہاں ہمارے پاس بہت سارے کارن ہیں، سب جانتے ہیں ہم الحمدللہ کہ اللہ عز و جل شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، شرک پسند نہیں کرتے۔ شرک جہاں دوسرے کارن ہیں، وہاں ایک کارن یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں پالتا پوستا اللہ عز و جل ہے، ہماری روزی روٹی کا ذمہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے، ہمیں اللہ عز و جل کا تعلق ہمارے ساتھ نہ صرف ہماری اپنی اس زندگی کا ہے، بلکہ ہمارے اپنے پیدا ہونے سے بہت پہلے سے لے کر کے ہمارے اپنے مرنے کے بعد، بلکہ اٹھائے جانے کے بعد بھی اللہ عز و جل پر نربھر ہوں گے ہم، ڈیپینڈ ہوں گے ہم، اتنا زبردست اللہ عز و جل کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل ہم سے نہیں چاہتے کہ بھئی اے بندے میں نے پیدا کیا، میں تیری دیکھ ریکھ کرتا ہوں، میں تجھے پالتا ہوں، تو جا کر کے کسی اور کا سجدہ کرے گا، اچھا نہیں لگتا، زیب نہیں دیتا اتنے اچھے انسان کو کسی اور کا سجدہ کرنا، جبکہ اس کا پیدا کرنے والا رب ذوالجلال۔ اس وجہ سے اللہ عز و جل، اور اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہم اگر ٹوٹ کر بکھر جائیں، گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں، تو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کر معافیاں مانگیں۔
اگر رمضان میں معافیہ نہیں مانگیں گے، اگر ہماری مغفرت رمضان میں نہیں ہوگی، ہم اپنی مغفرت کی تڑپ رمضان میں نہیں کریں گے تو کس اور مہینے میں کریں گے؟ رمضان کے تعلق سے تو ہم جانتے ہیں کتنی عبادتیں. ارے گیا گزرا مسلمان جو کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں دن بھر اپنے سر پر ٹوپی لگائے رہتا ہے، وہ بھی اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ بھی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ بھی سنن کی پابندی، رواتب کی پابندی کرتا ہے. نماز شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے آ کر کے بیٹھ کے مصحف کھول لیتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. نماز ہو جانے کے بعد 10 منٹ تک ٹکا رہتا ہے مسجد میں. اگر امام مل جائے ان سے کہتا ہے تھوڑا سا مجھے قرآن پڑھنا سکھلا دو. تو ایسا مسلم بھی اگر رمضان میں سدھر سکتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو، مگر کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی مغفرت ہو؟ کوسچن یہاں پہ ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اس رمضان میں داخل فرما دیا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اللہ عز و جل کی طرف سے انعام ہے. کیوں؟ الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن. یعنی اگر ایک بندہ 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو ان 2 نمازوں کے بیچ میں اس سے جو گناہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں چھوٹے گناہوں کی بات کر رہا ہوں، صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ عز و جل ان 2 نمازوں کے بیچ میں ایک بندے سے جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. ویسے ہی 2 جمعہ کے بیچ میں جو گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے وہ معاف کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے 2 رمضانوں کے بیچ میں، یعنی پچھلے رمضان ہم نے سکون سے زندگی گزار لی، پچھلا رمضان ہمیں نصیب ہو گیا، پھر اس رمضان میں ہم داخل ہو گئے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو. اب ہم اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ کرنا ہوگا، اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. خاص طور سے یہ جو 5-7 راتیں بچی ہیں ان میں ہمیں خوب امینڈ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور یہ رمضان ہمیں صرف رمضان میں بدلنے کے لیے نہیں آتا، یہ رمضان اصل میں ہم سے چاہتا ہے کہ یہ جو عادتیں ہم 30 دنوں میں، ان 30 دنوں میں ایکوائر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں بہت کچھ، یہ سپل اوور کریں اگلے 11 مہینوں تک. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے رمضان میں کوئی اچھی عادت سیکھ لی، رمضان میں کوئی نیا نیک عمل ہم نے پکڑ لیا، اب تک نہیں تھا ہمارا اس پر عمل، اب ہم نے شروع کر لیا وہ عمل، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ رمضان ہوتے ہی ختم کر دینا نہیں ہے اس عمل کو، بلکہ رمضان کے بعد بھی اگلا رمضان آنے تک اس عمل کو باقی رکھنا چاہیے. اور ہر رمضان ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کے اسکور کارڈ کو جیسے دیکھے کہ ٹھیک ہے میں نے پچھلے سال والے رمضان میں 20% عبادتیں کی تھیں، بس ایسا کیا ویسا کیا، میں خشوع کنسنٹریشن اس کی بات نہیں کر رہا، اٹینڈنس والی بات ہلکی پھلکی کی تھی میں نے، جو بھی اگلے رمضان میں اس سے بہتر کروں گا. 20 سے 25، اس کے بعد والے رمضان 30، اس کے بعد والے رمضان 30، بڑھوتری ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ ہم رمضان میں شوٹ اپ کر جاتے ہیں، 80% بھی شاید چلے جاتے ہوں، پھر رمضان کے بعد بیک ٹو اسکوائر 1، 0 پر آ جاتے ہیں. پھر نیا رمضان آتا ہے، اگلا رمضان پھر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر 80 پر جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں، بلکہ رمضان کے اندر جو عادتیں ہم سیکھتے ہیں کم از کم ان عادتوں کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی کوشش کریں. ہیومنز ہیں ہم کو اللہ عز و جل نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ ہم سلیکن کرتے ہیں، سستی آتی ہے، اعمال چھوٹتے جاتے ہیں پیچھے، دنیا کی تڑپ، دنیا میں مگن ہو جانا، آخرت سے غفلت، یہ کئی ساری چیزیں ہیں جس کے چلتے انسان پھر آہستہ آہستہ سست ہونے لگتا ہے. اسی وجہ سے ہماری اپنی زندگیوں میں پھر رمضان آ جاتا ہے تاکہ پھر ہمیں نئے سرے سے ہمت دے، تاکہ پھر ہمیں نئے سرے سے ٹریننگ مل جائے، پھر ہم اس ٹریننگ کے بعد پھر کوشش کریں. تو یہ رمضان کے اصل فوائد اس طریقے کے ہوتے ہیں. اور اسی حساب سے جیسے میں نے کہا یہ اگلے 5-7 دن جو ہیں ان میں ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً اہتمام ہمیں اپنی دعاؤں کو لے کر کرنا چاہیے. ان آخری چند دنوں میں، چند راتوں میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص دعا تو سکھلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ارے بڑی زبردست دعا ہے. میرے پاس پھر سے وقت نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ پچھلے 2-4 دنوں میں جن خطبہ نے، جن مقررین نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، میں شیخ کی بات نہیں کر رہا، شیخ تو آپ کے پاس الحمدللہ، شیخ عبدالحسیب آپ کے پاس الحمدللہ زمانے سے آپ کے سامنے علم بانٹتے آئے ہیں. اللہ عز و جل آپ کی عمر میں، شیخ کی عمر میں اضافہ فرمائے. شیخ کو بہت زبردست
اللہ عز و جل نے ملکہ دے رکھا ہے تو اس حساب سے اللہ عز و جل شیخ سے کام لیتا رہے، میں اس پر نہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کے جو پیچھے بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے ان کی معانی میں جو گہرائیاں پوشیدہ ہیں، مجھے یقین ہے آپ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے. لہٰذا میں اس سے غض نظر اس کو ہٹ کر کے میں دوسری طرف چلنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے میں تو کہوں آپ کو، سورۃ دخان کی شروع کی آیات میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کے تعلق سے یوں آتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی کے اگلے 1 سال کے افیز اللہ عز و جل ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آپ حج کو جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے اگلے سال، آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی اگلے سال، آپ کا جاب ملے گا کہ نہیں ملے گا، آپ کو پروموشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ مر جاؤ گے. یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل اگلے 1 سال میں جو کچھ ہونا ہے اس رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک، اس کے ڈیسیجنز اللہ عز و جل لیتے رہتے ہیں. اس رمضان اللہ عز و جل ڈیسیجن لیتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم دعاؤں میں اپنے آپ کو اس وقت ویست کریں. ایک سلفی کے تعلق سے ہمارے بڑے اسلاف ہیں، ان میں سے ایک کے تعلق سے آتا ہے کہ اے اللہ عز و جل اللہم انی اعوذ بک من ان اکون نائما اذا قام لیلۃ القدر. اس طریقے سے کچھ الفاظ آتے ہیں کہ میں اللہ عز و جل آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ لیلۃ القدر آئے اور میں سوتا رہوں، کیونکہ پھر ہمارے اگلے 1 سال میں جو کچھ اللہ عز و جل طے کرنے والے ہیں اس کے مثال پھر سے میں آپ کے سامنے دوں. یہاں ہمارے اپنے ہندوستان ہی میں نہیں، کہیں بھی چلے جائیں آپ، ہر سال بجٹ بنتا ہے نا. فائنانس منسٹری بجٹ بناتی ہے اور بجٹ بنا کر کے پیش کرتی ہے. بجٹ بن کر کے پریزنٹ ہو جانے کے بعد، لوگوں میں بجٹ آ جانے کے بعد کئی لوگ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں، یار پھر سے ٹیکس بڑھا دیا، یار ایسا کر دیا، یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا تھا ویسا تھا، پہلے والا اچھا تھا، یہ والا، نہ جانے اس طریقے کی کتنی شکایتیں کرتے ہیں. وہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا، وہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ بجٹ جب بن رہا ہوتا ہے، پبلک میں اناؤنس کرنے سے پہلے، جب یہ ابھی بن ہی رہا ہوتا ہے بجٹ، اس دوران کچھ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں جو فائنانس منسٹری کو لیٹرز لکھ کر کے سجیسٹن دیتے ہیں کہ اس بجٹ میں یہ انکلوڈ مت کیجئے، اس مرتبہ اتنا مت ٹیکس لگائیے، اس مرتبہ اس کو بجٹ سے باہر رکھیے، اس چیز کو داخل، سجیسٹنز دیتے ہیں. اور کئی مرتبہ ان جتنی ساری رائے آتی ہے، سجیسٹنز آتی ہیں نا، ان میں سے کئی ایک سجیسٹنز پر یہ فائنانس منسٹری عمل بھی کرتی ہے. اچھا بات صحیح کہی اس بزنس مین نے، اس کا بہت ایکیومن اچھا ہے، یہ بہت دور تک سوچتا ہے، اس کو لاؤ، اس پوائنٹ کو لے لو، اس پوائنٹ، تو یہ سوچ کر کے سمجھ کر کے کرتے ہیں. یہاں کیا بتایا میں نے؟ کچھ بزنس مین کی رائے لی جاتی ہے. یہاں دیکھیں اللہ عز و جل وللہ المثل الاعلی، اللہ عز و جل کے تعلق سے سنیں کہ اللہ عز و جل جب ہمارے بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اگلے 1 سال کا جب ہمارا جو کچھ طے ہو رہا ہوتا ہے، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری وہ تقدیر بدل سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا اگلے سال کوئی بڑا وہ ہو، حادثہ ہونا ہو، دعا کریں وہ حادثہ ٹل جائے. ہو سکتا ہے اگلے سال ہماری اگر کسی کی شادی ہونی ہے، شادی نہ ہونے والی ہو، اللہ سے دعا کریں گے ہو سکتا ہے شادی ہو جائے. بچے نہیں ہو رہے ہوں، دعا کریں بچے. تو ان دنوں میں، رمضان کے ان راتوں میں ہم اگر ٹوٹ کر اللہ عز و جل سے دعا کریں گے، مانگیں گے اللہ عز و جل سے، تو اللہ عز و جل ضرور عطا کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے دعا کی قبولیت پر کبھی ڈاؤٹ نہیں رہا، کبھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یار اللہ میری یہ دعا قبول کریں گے بھی کہ نہیں. نہیں، کبھی نہیں. اگر کہیں ڈاؤٹ آتا ہے تو میرے اپنے کنوکشن پر آتا ہے، کیا میں اس یقین کے ساتھ مانگتا ہوں اللہ عز و جل سے کہ نہیں مانگتا. ہم دعا مانگتے ہیں مگر کیا ہم اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ عز و جل میری دعا ضرور قبول کریں گے؟ نہیں مانگتے ہم. وہاں دیکھیں عمران کی بیوی، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یعنی عمران کی بیوی نے، سورۃ آل عمران اسی پر بیسڈ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ آل عمران پڑا ہے. تو عمران کی بیوی نے کیا دعا مانگی تھی کہ میں اس اپنے بچے کو تیرے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں اے رب، یعنی بیت المقدس کے حوالے کر دینا چاہتی ہوں میں. تو ان کی انڈر لائن کریں، ان کو بیٹا چاہیے تھا. بیٹا کس لیے چاہیے تھا؟ تاکہ وہ اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر چھوڑیں.
اس سیکنڈ پوائنٹ کو انڈرلائن کیجئے. اپنے بیٹے کو وہ اللہ عز و جل کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کر دینا چاہتے, محررن فتقبل منی, تو دعا کی. مگر جب ولادت کا وقت آیا, فلما وضعتها قالت انی وضعتها انثى, ولادت کا وقت آیا تو پتا چلا میں نے تو بیٹا مانگا تھا تاکہ میں بیت المقدس کے لیے فری کر سکوں, بیٹی ہوئی ہے مجھے. What do I do now? کیا کروں میں اب؟ پریشان ہو گئی ہوں. پھر کہنے لگی یا اللہ ولیس الذکر کل, میں بیٹا چاہتی تھی تاکہ میں تیری راہ میں بیت المقدس کے لیے تیرے لیے وقف کروں میرے بچے کو میں, مگر مجھے تو بیٹی ہوئی ہے. بیٹی کیسی؟ ولیس الذکر کالانثی, بیٹا بیٹی دونوں الگ ہوتے ہیں, میں بیٹی کو کیسے وقف کروں گی مسجد کے لیے؟ اٹس ناٹ پاسبل, نہیں ممکن ہے یہ. وہ پریشان تھی. مگر میں نے کہا نا انڈرلائن کرنے والی بات کیا ہے؟ انڈرلائن کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد مسجد کے لیے وقف کر دی جائے. اللہ عز و جل نے ان کی دعا سنی. مریم پیدا ضرور ہوئی مگر مریم جا کر کے پھر کفالت زکریا نے کی, اور مریم رہی ہیں بیت المقدس میں جا کر کے. پھر تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ذرا پلٹ کر دیکھیں, ہم میں سے نہ جانے کتنوں نے کئی ایسی دعائیں کی ہوں گی جو اللہ عز و جل قبول کر چکے ہیں, وہ ہمیں مل چکا ہے. مگر چونکہ ہم آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں, 10 سال پہلے, 5 سال پہلے, 2 سال پہلے, 6 مہینے پہلے ہم نے کچھ مانگا ہوتا ہے, آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں ہم, وہ گرانٹ کر بھی دیتے ہیں اللہ عز و جل, مل بھی جاتا ہے وہ ہمیں, پھر بھی ہمیں اس کا احساس نہیں. اسی وجہ سے ہم ناشکرے ہوتے ہیں. تو اللہ عز و جل دعائیں قبول کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کرتے وقت ایک تو گناہوں سے بچے رہیں, دعا کے اوقات کا خاص خیال رکھیں, دعا کے میتھڈ کا خیال رکھیں, اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ دعا کرتے ہوئے ہم پورے کانفیڈنٹ ہوں کہ اللہ عز و جل میری دعا قبول فرمائیں گے. ارے زکریا علیہ السلام, ان کا دیکھ کر کے کہ اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرما لی, ان کو بیٹی ہونے کے باوجود کفالت ملنے لگی, اور اس کے بعد پھر ارے آپ اس تفسیر کو پڑھتے جائیں تو اللہ عز و جل نے مریم کو نہ صرف وہ بیت المقدس میں کفیل بنا کر کے, کیا کہتے ہیں وہ, زکریا علیہ السلام کے زیر کفالت بھیجا. اتنا ہی نہیں, وہ شیطان ہر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان چھوتا ہے, اس کو ایک چٹ کے لگاتا ہے, تو اس سے بھی بچا کر رکھا اللہ عز و جل نے مریم کو. تو اس طریقے سے اللہ عز و جل دعائیں سنتے ہیں. اور یہ دیکھ کر کے, اور پھر آگے جب دیکھا زکریا نے کہ یار مریم کے پاس بے موسم کے پھل, نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور مریم کے پاس مینگوز پڑے ہیں, ہاں, جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور مریم کے پاس تربوز پڑے ہیں, نہ جانے بے موسم کا پھل, یعنی اس موسم میں یہ پھل آپ امید بھی نہیں کر سکتے. ویسے پھل دیکھ کر کے پوچھ لیتے ہیں انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آتے ہیں تمہارے پاس پھل؟ قالت هو من عند اللہ. تو وہ جب کہتی ہیں کہ اللہ عز و تو جب جیسے ہی وہ کہتی ہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ پھل ملے ہیں مجھے, وہ بے حساب روزی روٹی عطا کرنے والے ہیں, تو یہ ہونا دعا زکریا ربہ, وہیں زکریا علیہ السلام ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتے ہیں. یاد رکھیں زکریا علیہ السلام کے تعلق سے صاف الفاظ میں آیا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے, وہ پریگننٹ نہیں بن سکتی, وہ کنسیو نہیں کر سکتی. اس کے باوجود بھی دیکھیں, ہم میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کنسیو نہیں کر سکتے تو ہم پوری طریقے سے ہمت ہارا بیٹھتے ہیں, بھروسہ ہی نہیں ہوتا. پھر تو دعا کس کام کی؟ تو اس وقت پوری طریقے سے جاننے کے باوجود کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, زکریا علیہ السلام خود کہتے ہیں, اور پھر میری بیوی بانجھ ہے, اس کے باوجود دعا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل انہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں, یحییٰ علیہ السلام. تو وہ کانفیڈنس کہاں سے آیا ان کے اندر؟ ایک تو خود نبی, اور دوسرے بے موسم کے پھل, وہ سب دیکھ کر کے پھر اللہ عز و جل نے ایک بانجھ عورت کو بھی ماں بنایا. تو اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہیں, ہمیں بس اس کنوکشن کی ضرورت ہے. ہم اس کنوکشن سے دعا نہیں مانگتے, یا پھر ہم میں سے کچھ ہیں جو سے نہیں میری دعا کہاں قبول ہوگی, میں تو ویسا نہیں. عمر بن عبد العزیز کا قول سنیں, وہ کہتے ہیں اِلَّمْ أَكُنْ أَهْلًا لِرَحْمَتِكَ فَرَحْمَتِكَ أَهْلًا أَن تَبْلُغَنِي. اے اللہ عز و جل میں سمجھ سکتا ہوں. کون؟ عمر بن عبد العزیز, 99 آفٹر ہجرہ ان کی عمر, ان کی پیدائش
ہجرت کے 99 سال بعد غالباً یہ پیدا ہوئے ہیں، اور تدوین السنہ میں جس طریقے کا انوکھا کام انہوں نے کیا ہے وہ پھر دیکھتے ہی سنتے ہی بنتا ہے، پڑھتے ہی بنتا ہے وہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری رحمت مجھے اپنے اندر لے لے، مگر تیری رحمت اے رب اتنی کشادہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اندر لے لیتی ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے تیری رحمت. اور اے رب، میں ایک چیز تو ہوں، میں اس قابل نہیں نہ صحیح، میں انسان نہیں نہ صحیح، ایک چیز تو ہوں، اور اس چیز کو اپنی رحمت کی ضرورت ہے یا رب. تو اس حساب سے ہم اگر رمضان میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کی خاص طور سے دعائیں کریں، اللہ عز و جل کو منانے کی کوشش کریں، اگر ہم گردنیں چھڑوانے کی کوشش کریں اگر ہم، تو ہماری اپنی دنیا، ہماری اپنی آخرت سنور جائے گی. یہ عام طور پر کم ہوتا اس لیے ہے، ہم سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کئی مرتبہ تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی احادیث کو، کئی واقعات کو سن کر کے. اس کے باوجود بھی ہم جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی اپنے گھر جاتے ہیں، وہ نہ جانے کیا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ پھر سب کچھ بھولا بسرا جیسا ہونے لگتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، اور اگر یاد آتا بھی ہے تو وہ ہمت اندر سے نہیں ہوتی. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں کمزور ہیں. ہمیں اپنے عقیدے پر کام کرنا ہوگا. مانا کہ یہاں ہم اس مسجد کے جو ریگولرز ہیں، اکثریت مجھے اندازہ ہے کہ اہل الحدیث ہیں. تو کئی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں، ارے بھائی اہل الحدیث کے مساجد ہی میں آپ توحید کی بات کرو گے؟ وہاں تو پہلے ہی سے لوگ توحید پر ہیں، وہاں تو پہلے ہی سے لوگ عقیدہ ان کا اچھا ہے، تو پھر بھی آپ اسی پر بات کرو گے؟ تو کئی مرتبہ لوگوں کو اس طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں، مانا کہ ہمارے اپنی اہل الحدیث کی مساجد میں، سلفی مساجد میں توحید پر لوگ ہیں، مگر یاد دہانی کی بھی ضرورت بار بار اس لیے پڑتی ہے کہ ہمارے آس پاس جو میجورٹی قوم ہے وہ غیر مسلمین کی ہے، وہ مشرکین کی ہے، وہ بدعت پرستوں کی ہے، وہ خرافاتیوں کی ہے. ان کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو بار بار توحید کی یاد دہانی کروانی پڑتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا اپنا مقصد اس دنیا کا کیا ہے، یا اس زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ اگر ہم صحیح طریقے سے کرنے لگیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی زندگیاں سنور جائیں. میں 5-7 منٹ میں، شیخ ابھی نہیں آئے نا، شیخ کے آنے سے، شیخ آتے ہی، اگر دیر بھی ہو رہی ہے تو شیخ آتے ہی ختم کر دوں گا میں، ورنہ پھر اگر شیخ کے آنے میں دیر ہے تو میں اگلے 5-7 منٹ میں انشاءاللہ تعالی ختم کر لیتا ہوں بات. دیکھیں، میں نے کہا نا، ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقیدے کے کمزور ہیں. جانتے ہیں کہ توحید ہے، جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے ساتھ، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جانا چاہیے، یہ سب جانتے ہیں. جاننے کے باوجود بھی اس حساب سے ہمارے جو اعمال ہونے چاہیے نا، نیکیاں ہونی چاہیے، نیکیوں میں سبقت کر کے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر کے نیکیوں میں جیسے جانا چاہیے، ہمیں کم ہی ہم لوگ کر پاتے ہیں وہ. جبکہ ماجرا یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم آخرت کی کھیتی کریں. ہم جانتے ہیں اس آیت کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا ہی اللہ عز و جل نے ہمیں آخرت کے لیے کیا ہے. مگر ہم پتہ نہیں کیوں اس دنیا میں بس جانا چاہتے ہیں. کئی ہیں ہم میں سے، رمضان، یہ آخری پیغام ہوگا میرا آپ کے لیے، کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم پھر سے اپنی دنیاوی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، ویست ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. نہیں، ہمیں اپنا آخرت کا توشہ بنانے کی پوری کوشش باقی رکھنی چاہیے. جس طریقے سے رمضان میں ہم نے کوششیں کی ہیں، اس کا 1%، 10% سے کام نہیں چلے گا. پرسنٹ ہم خود طے کریں کہ ہم کتنا اور اس دنیا میں آخرت کے لیے جینا چاہتے ہیں. اگر ہم آخرت ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں تو واللہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو کوئی اپنا ہدف، اپنا گول، اپنا آبجیکٹو، اپنا مقصد آخرت کو بنا لے، نہیں یہ دنیا مجھے نہیں چاہیے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ عز و جل اس کے دل میں غنا بھر دیتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل اس کے دل میں کنٹینٹمنٹ جسے کہتے ہیں وہ بھر دیتے ہیں. وہ غریب اپنے آپ کو کبھی نہیں پاتا، وہ فقیر، محتاج، مسکین اپنے آپ کو نہیں پاتا. اس کی مٹھی بھلے ہی بند ہو مگر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ مٹھی مجھے اگلی ماہ تک، اگلی تنخواہ تک لے جائے گی. اس کا اپنا اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے. اس کو اپنے بہت کم ہوتے ہیں پیسے، مگر اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ بڑی آسانی سے اس کا پھر پورا مہینہ نکل جاتا ہے.
پھر اگلی سیلری آتی ہے، لوگ وہیں دوسرے سیلریز پر سیلریز یا بزنسز پر بزنسز کر کے چلاتے ہوں، مگر یہ بندہ تھوڑے سے پیسے ہوں پھر بھی اس کی زندگی اتنی سکون والی ہوتی ہے کہ بڑی آسانی سے اس کو اپنی زندگی گزارنے کا اس کی توفیق ملتی ہے، گزارنے لگتا ہے وہ. تو سب سے پہلی سعادت اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کے سارے افیز، سارے مسائل اللہ عز و جل جمع کر کے ایک جگہ لے آتے ہیں. کس کے؟ جس کی آخرت اس کا مقصد ہو کہ میں جیوں گا تو آخرت کے لیے جیوں گا. تو سارے کے سارے، یعنی اس کے نہ جانے اس کے ماں باپ کی اپنی میڈیکل بلز ہوتی ہیں، اس کے بچوں کی کالج کی یا اسکول کی ٹیوشن فیس ہوتی ہے، اس کے اپنے لوگوں کے پاس سے قرض ہوتے ہیں، نہ جانے اور وہ الیکٹریسٹی کی بل، گیس کی بل، فون کی بل، اس کی بل، نہ جانے ایسے، یہ سب لا کر کے اللہ عز و جل ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں. یعنی اس کو ان کے پیچھے دوڑتے پھرتے رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے سارے مسائل بڑی آسانی سے ہوتے ہیں، حل ہونے لگتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر اس بندے کے پاس آتی ہے. یعنی اس کو دنیا ذلت ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے دنیا اسے ملتی ہے. یعنی اس کو دنیا کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دنیا خود چل کر اس کے پاس آتی ہے. کس کے پاس؟ جس کی آخرت اس کا اپنا مقصد ہو. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس کسی کا اپنا مقصد دنیا ہو، اس کے ساتھ تین الٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بالکل برعکس چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ غریبی اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتی ہے. پاکٹ میں پیسہ ہوتا ہے، بینک میں پیسہ پڑا ہوتا ہے، دوستوں کو بھی اس نے ادھار دے رکھا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ اس کے بزنسز چل رہے ہوتے ہیں، یا کام پر بھی جا رہا ہوتا ہے تو موٹی سیلری مل رہی ہوتی ہے. اس کے باوجود اسے ہمیشہ یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ اگر یہ جاب چھوٹ گیا، اگر یہ بزنس چلا گیا، اگر یہ ڈیل نہیں ہوئی، اگر اس دوست نے پیسہ نہیں لوٹایا، اگر اس نے وہ نہیں کیا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں خلاص، میں یہ، میں وہ. پریشان رہتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنا دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہے. اور وَفَرَّقَ اللَّهُ شَمْلَهُ، اور اللہ عز و جل اس کے سارے افیز بکھیر دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا، ماں باپ کی میڈیکل بل، کسی کا آپریشن، کسی کو ہاسپٹل لے جانا، بیٹوں کی ٹیوشن کی فیس یا بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن، یہ بل، وہ، یہ سارے، اور اتنے ان چیزوں میں بکھرا پڑا رہتا ہے. انسان کی صبح سے لے کر کے شام تک ان تمام چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش میں لگتا ہے. پورا دن ہو جاتا ہے، گھر واپس آتا ہے تو بیوی یا ماں یا جو بھی ہیں گھر پر پوچھتے ہیں بیٹا کام ہو گیا کیا؟ کہتا ہے نہیں، اور تھوڑا کام ہے، کل صبح اس نے بلایا ہے، وہاں جانا ہے، پرسوں وہاں کا ہے، یہ وہاں کا، ایسا. یعنی ان چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دیتا ہے. دوسری چیز. اور تیسری چیز، دنیا اس کو صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ عز و جل نے اس کے مقدر میں کر رکھی ہے. تو اتنا جاننے کے باوجود بھی ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں؟ ایک اور حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی، من جعل الہموم ہما واحدا، اگر کسی کا ایک ہی آبجیکٹو ہو، ہیں چھوٹے، میرے بچے کو پڑھانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہے، ماں باپ کا علاج اچھے سے ہو، میرا پروموشن ہو، مجھے انکریمنٹ ملے سیلری میں، میں اچھے سے ریٹائر ہو جاؤں، میرا اپنا گھر ہو، میری اپنی دکان، میرا اپنا کاروبار، میرا یہ، میرا وہ، میرا سب، یہ سب رہے گا اس کا. اس کے باوجود بھی اس نے اپنا ٹارگٹ بنا کے رکھا ہے، نہیں میں آخرت کو اپنی نظروں سے اوجھل ہونے نہیں دوں گا، آخرت کے لیے برابر کوشش کرتا رہوں گا. اللہ عز و جل اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے کافی ہیں، دونوں بنا دیتے ہیں اللہ عز و جل. آخری بات اس میں، وہیں اس میں اس شخص کی وَمَن تَشَاعَبَتِ الْهُمُوم، جس کے افیز، جس کے مسائل بکھرے پڑے رہتے ہیں، بلکہ جس کے آبجیکٹیوز بکھرے پڑے رہتے ہیں. میں وہ کروں پہلے، نہیں آپ حج کر لو، نہیں پہلے بچی کو سیٹل کروا دیتا ہوں. آپ عمرے کو جاؤ، نہیں پہلے بچے کا ایجوکیشن فیس کر لوں، نہیں وہ کر لوں، نہیں دین کے کاموں کو پسے پشت ڈالنا، پیچھے ڈالنا، نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھنا. یہ جب بندہ کرتا رہتا ہے، اس کا آبجیکٹیو، اس کا مقصد دنیا نہیں، آخرت نہیں ہوتی، صرف دنیا ہوتی ہے اس کا مقصد. اللہ عز و جل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ عز و جل ڈز ناٹ کیئر، اللہ عز و جل کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ ان افیز میں سے، ان مسائل میں سے کون سے مسئلے میں اس کی جان جاتی ہے، جائے. فی ای اودیۃ ہلک،
کس میں جا کر کے جان داچی ہے جائے اللہ عز و جل کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. تو ہم سوچیں کہ یہ رمضان جو آیا ہے ہمیں ٹرین کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھلانے کے لیے، دین پر لانے کے لیے، احسان کے پائیدان پر لے جانے کے لیے. ہمارے اپنے دین کے 3 لیولز ہیں، اسلام، ایمان، احسان. اللہ چاہتا ہے کہ ہم احسان کے درجے پر فائز ہوں. اگر وہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، رمضان کے مہینے میں تو پہنچ جاتے ہیں بڑے آسانی سے، پھر نیچے اتر کے آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ان رمضان میں ہماری ان عبادتوں کا کیا فائدہ؟ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس رمضان ایسے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب. اللہ عز و جل ہمارے اس رمضان کو نیور بیفور، جیسے کہتا ہے نا، اس سے پہلے اتنا اچھا رمضان نہ گزرا ہو، ویسے ہمارا یہ رمضان بنائے. اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے، سعادتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، پورا ایمان، پورا اسلام فالو کرتے ہوئے زندہ رکھے. اور جب ہمارا خاتمہ اللہ عز و جل فرمائے تو خاتمہ بالخیر ہو، ہماری زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.